لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بنی اسرائیل کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا ہمارا. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا. اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی یہ کوئی ترتیب پر نہیں ہے. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ایسی ترتیب والی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے بڑے ہوئے اس طرح ان کو نبوت ملی اس کے بعد پھر ان کو اس طرح سمجھایا اس کے بعد پھر ان کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا. ایسی ترتیب پر نہیں بلکہ آگے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصے کا جو ذکر ہے وہ آگے پیچھے ہے. تو یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے ہم نے کچھ قصہ پڑھا بیچ میں کچھ اور قصہ آیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہی قصہ آیا جو پہلے پڑھا موسیٰ علیہ السلام. تو یہ آیا تو وہ چل رہی لیکن یہ سارے کا مقصد یہی ہے پورے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا کہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو اللہ پاک یاد دلا کہ تمہارے باپ دادا کے ٹائم پر ہم نے ایسی نعمتیں ان پر برسائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ان کو نجات عطا کی تھی جیسے وہ آئے تھی نا. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم پر بڑا بھاری عذاب کا برتاؤ کرتے تھے. تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی سخت آزمائش اور بڑی سخت تکلیفیں تھیں. پھر یہ ایک قصہ ہم نے پڑھا جس میں یوں تھا کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا. وہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کی طرف پہنچی اور مصر کے ہر گھر میں وہ آگ پہنچی سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماننے والی جو قوم تھی ان کے گھروں تک وہ آگ نہیں گئی. باقی سب کے گھروں تک وہ آگ پہنچی. تو اس کی تعمیر پوچھی تھی فرعون نے تو بتایا تھا کہ بھئی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی تمہارا غرور ٹوٹے گا تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے فرعون حیران میں آ گیا تھا اور اس نے حکم جاری کیا تھا مصر میں کہ جتنے بھی گھروں میں بچے پیدا ہوں لڑکیاں ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے لڑکی ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر وہ لڑکی جب بڑی ہوتی تھی عورت بنتی تھی تو یہ فرعون سے خدمت لیتا تھا فرعون. تو اس طریقے سے حکم جاری کیا. لیکن وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی یہ والدہ نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا. بہتا دیتا ہو فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا اور پھر اس طریقے سے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی وہیں پر بڑے ہوئے اور پھر نبوت اللہ پاک نے ان کو عطا کی. ایک واقعہ یہ قصہ ہم نے پڑھا. ایک دوسرا قصہ بتایا تھا اللہ پاک نے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا فانجیناکم پھر ہم نے تم کو نجات دی واغرقنا آل فرعون اور فرعون والوں کو ہم نے ڈبو دیا. اور یہ سارا منظر وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون نے جب ارادہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنا دیے گئے فرعون کو سمجھاتے رہے لیکن وہ بات نہیں مانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے
اور پھر ہجرت کر کے نکلے تو موسیٰ فرعون نے جو ہے ان کا پیچھا کیا، بڑے لشکر کو لے کے نکلا تھا، 6 لاکھ کے قریب ان کا ایک مجموعہ تھا فرعون کے پاس، اس کو لے کر وہ پیچھا کیا، دریا کے کنارے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک ساتھی نے کہا کہ اب تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور ایک ساتھی نے گھوڑا لے کر دریا میں کودنے کی کوشش بھی کی، لیکن پانی گہرا تھا، گھوڑا ڈوبنے لگا تو واپس آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت کیا کریں؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے لکڑی، اس کو سمندر میں پھینکو، تو جیسے ہی سمندر میں ڈالا تو اس کے اندر سے راستے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس میں سے پار ہو گئے، اور فرعون جب بیچ میں آیا تو اللہ پاک نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا سمندر میں۔ یہ وہ واقعہ جو ہے وہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک واقعہ تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو پھر اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ظالمین میں سے تھے، کیونکہ یہ جب دریا پار کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم مطمئن ہو گئے، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا، اب کوئی اللہ کی جانب سے کوئی شریعت اور کوئی کتاب ہمارے پاس لے کر آئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ پورا مہینہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو روزے رکھنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی منہ سے جو بو آئی وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ 10 دن مہینے بعد اور بڑھا دیا، تو 40 دن ہو گئے۔ تو وہ 40 دن قیام کر کے جب واپس آئے تو اللہ پاک نے ان کو ایک کتاب دی، وہ تختیہ لے کر واپس آئے، جیسے ہی آ کر دیکھا تو قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونا اور چاندی وغیرہ جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کے قدم کی مٹی اس نے محفوظ رکھی تھی اپنے پاس، وہ مٹی وہ بچڑے کے اندر ڈالی، جیسے ہی ڈالی تو وہ آواز کرنے لگا، اور پھر یہ عجائب دیکھ کر قوم والوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ سارا واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور قوم والوں کو ڈانٹا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ سمجھا نہیں سکتے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو بہت روکا لیکن یہ لوگ رکے نہیں، تو اللہ پاک یہ واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، تورات، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ایک چیز عطا کی، شریعت، جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام فیصلہ کر سکیں۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ وہی تورات کے اندر یہ چیز ہو، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے کی ہدایت پا سکو، صحیح راستے کی رہنمائی پا سکو۔ یہاں پہ ایک واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نقل فرما رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں تھیں، بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر اللہ نے کیسی نعمتیں برسائی۔ تو ایک واقعہ اور نقل کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اس وقت، یعنی اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میری نعمت یاد کرو، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، تو پیچھے اپنی جماعت کو چھوڑ کر گئے تھے، تو وہاں پر سامری نام کے ایک آدمی نے بچڑا بنایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑا تھا ان کے گھوڑے کے قدم کی مٹی کو جمع کر کے وہ بچڑے کے اندر ڈال دیا، جس کے ذریعے سے وہ بچڑا بولنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا عجائب تھا اس زمانے میں۔ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ
موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب یہ لوگ بچڑے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آزمائش تھی اللہ کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے باری تعالی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، پھر تم اپنی جانوں پر بعض آدمیوں کو قتل کرو. پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو. تورات میں اس کی بڑی تفصیل ہے، فقتلوا انفسکم کی تورات میں، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اس سے مراد کہ جو بچھڑے کی پوجا کرتے تھے نا لوگ، بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم نافذ ہوا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی نزدیک، تمہارے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، کہ بے شک اللہ پاک نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہاری طرف متوجہ ہوئے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ایک دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، دوسری نعمت کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ طور پر کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، وہاں تک ہم آپ کو مانیں گے نہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اچانک ایک بجلی نے تم کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے تھے، تو وہاں سے تورات لے کر آئے اللہ کی جانب سے. 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا لیکن 10 دن اور بڑھا دیے تھے، روزہ رکھا تھا. پھر وہ جو منہ کی بدبو تھی بتایا تھا نا، وہ اللہ پاک کو بہت پسند آئی تھی، تو 10 دن اور بڑھا دیے تھے. 40 دن مکمل کر کے اپنی قوم کے پاس آئے اور تورات لے کر آئے. ان کی قوم والوں نے دیکھا کہ تختی کی شکل میں تورات لے کر آئے. جیسے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بچڑوں کی پوجا کر رہے ہیں. میں 40 دن کے لیے کوہ طور پر گیا، یہ تو بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئے. یہ واقعہ فرعون کے ڈوب جانے کے بعد کا ہے. فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا تھا سمندر میں، اس کے بعد کا واقعہ ہے. تو دیکھا تو جو تختیاں تھی تورات، وہ تختیاں زمین پر پھینک دی موسیٰ علیہ السلام نے، اور ڈانٹنا شروع کیا، ان کو سمجھایا اور اتنا سمجھایا. اور ان کے جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو بھی بعد میں نبی بنایا تھا، ان کو بھی ڈانٹا کہ تم ان کو سمجھا نہیں سکتے، تم نے ان کو نہیں سمجھایا. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم کو بہت منع کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے بچڑے کی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد جو ہے وہ لوگ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے. پھر ان کا جو بچڑا تھا اس کو جلا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچڑے کو جلا دو، تو اس کو جلا دیا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم فتوبوا الی بارئکم، تم سب کے سب جتنے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو اللہ پاک نے فرمان جاری کیا فاقتلوا انفسکم، کہ میں توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ ان لوگوں کو قتل نہ کر دوں، وہاں تک میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے روایت کے مطابق حکم دیا کہ جتنے بھی بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ تھے یہ سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں. وہ سب کو جمع کر لیا اور پھر ان کو قتل کرنا شروع کیا. تو اتفاق سے اس وقت اندھیرا چھا گیا، ایک اللہ کی جانب سے ایک اندھیرا چھا گیا، اور وہ قتل کرتے گئے. جب وہ اندھیرا ہٹا تو 70,000 آدمیوں کو قتل کر دیا جو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. 70,000 آدمی قتل ہو برابر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے جو باقی لوگ تھے ان تمام لوگوں کی توبہ قبول کی، اور جن کو قتل کر دیا گیا بچڑے کی پوجا کی وجہ سے، اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام غمگین ہوئے کہ اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا میری امت میں سے.
بنی اسرائیل میں سے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، یہ جتنے بھی لوگ مقتول ہوئے ہیں، جن کو قتل کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے شہید کے درجے میں ہیں، یہ ہمارے پاس زندہ ہے، ان کو ان کا رزق دیا جاتا ہے، کھانا پینا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ آپ غم نہ کرو، وہ ایک سزا تھی بچھڑے کو پوجا کرنے کی، جس کی بنا پر ان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اب یہ شہید ہے، اور جو باقی جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ میں جنہوں نے توبہ کی قتل کر کے، وہ سارے کے ساری ان سب لوگوں کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک کیا دلا ہے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ان کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کی جانب، تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، لہذا اللہ پاک نے ان تمام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور ایک دوسرا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا توبہ کے قبول کرنے کا، بچڑا بھی جلا دیا، جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان کو بھی شہید کر دیا، مار دیا، جو لوگ بچے تھے انہوں نے توبہ کر دی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ اس کے بعد کا ایک اور واقعہ بیان کرنا کہ وہ جو تورات لے کر آئے تھے نا، تورات جو قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور پھر تورات پھینک دی، تختیاں ڈال دی، اس کے بارے میں ایک آیت آئے گی آگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تختیاں ڈال دی نیچے، 2-4 تختیاں لے کر آئے تھے تورات کی شکل میں، وہ نیچے ڈال دی۔ پھر یہ واقعہ تو ختم ہو گیا، اس کے بعد تورات واپس لی اور پھر اپنی قوم کے سامنے پیش کی، تو قوم نے ماننے سے انکار کیا کہ بھئی آپ لوگ ابھی ایسی تورات لے کر آئے ہیں، اللہ کو آپ کو ہی تورات دینا منظور تھا، ہم لوگ بھی تو تھے، ہم کو بھی تورات دے سکتے تھے اللہ پر۔ اس کی تصدیق کے لیے، اس کو سچا ماننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اشکال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ چلو کوہ طور پر، وہاں یہ بات بھی صاف کر دی جائے گی، اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ بات تورات میں جو لکھی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اور اللہ نے تورات مجھے ہی دی ہے کہ نہیں دی، یہ بات صاف ہو جائے گی۔ تو مشورے سے بنی اسرائیل کے 70 آدمی طے ہوئے، جو بڑے عزت دار اور بڑے سمجھدار لوگ تھے، 70 آدمی، اور بنی اسرائیل نے مشورہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی کی جماعت کوہ طور پر روانہ کی۔ کوہ طور پر یہ لوگ گئے 70 آدمی، اور وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تو جو جماعت تھی 70 آدمیوں کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے ہم کلام ہوں، ہم بھی باتیں کریں یا اللہ پاک کی آواز ہم بھی سنیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ کی درخواست کرنے پر وہ جو ساتھ میں لوگ تھے 70 آدمی، تو اللہ پاک نے ان سے بھی بات کی اور ان لوگوں نے بھی اللہ کے کلام کو سنا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس آئے تو ان لوگوں نے اشکال وہاں پر بھی شروع کر دیا، اور جو 70 آدمیوں کی جماعت تھی انہوں نے یوں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ صرف ہم اللہ کی بات سننے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، ہم صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو سنیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو علانیہ طور پر دیکھیں کھلم کھلا۔ جب تک ہم اللہ پاک کو دیکھ نہیں لیں گے وہاں تک ایمان نہیں رہے گا۔ جیسے یہ گستاخی کرنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اچانک اللہ پاک نے ایک کڑک بجلی آسمان سے نازل کی، وہ بجلی کی کڑک ایسی تھی، وہ اتنی سخت بجلی تھی کہ وہ 70 آدمیوں کی جماعت تھی، وہ سب کے سب مر گئے، اسی وقت ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہ تو بڑے معزز لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، جن کو یہاں پر لے کر آیا تھا کوہ طور پر، اب وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ ایک بڑا مجمع بنی اسرائیل کا وہاں پر ہے، وہ لوگ پہلے ہی میرے بارے میں بدگمان ہیں، برا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، ان کی تصدیق کے لیے میں یہ آدمیوں کو لے کر یہاں کوہ طور پر آیا تھا، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ میں سچا ہوں، میں نبی ہوں اور تو ہمارا رب ہے، یہ ساری باتوں کو جان لیں۔ اب یہ لوگوں کو تو نے جو ہے وہ اچانک سے ختم کر دیا ہے، اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر یہ سارے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی پہلے ہی مار دیتا، پہلے ہی ختم کر دیتا، لیکن یہ بیوقوفوں کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے خشوع اور خضوع کے ساتھ گریہ و زاری کی، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی،
ان کے حق میں ان کے بارے میں معافی مانگی کہ ان کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں. یہ ساری دعاؤں کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قبول فرمائی. اور وہ جو 70 آدمی جو مر چکے تھے اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کی. پوری جماعت کو بنی اسرائیل کی وہ دوبارہ ان کو زندہ کیا. اور جیسے ہی زندہ ہوئے تو ساروں نے اچانک بیک زبان ایک زبان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کی. سارے بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول کی. اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. یہ آیت کریمہ میں یوں فرماتا ہے اللہ، یہ واقعہ اس طرح کا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اللہ پاک کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، کھلم کھلا طور پر نہ دیکھ لیں، وہاں تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اچانک ایک بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تم کو واپس اٹھایا، واپس زندہ کیا تھا نا ان لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے موت دینے کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ پاک کا شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ پاک کا احسان مانو کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ ساروں کو زندہ کیا. وہ سارے زندہ ہوئے اور پھر واپس بنی اسرائیل میں آئے اور پھر واپس ان کو سمجھایا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ہم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کی جائے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے. یہ واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں نعمت کے طور پر. ہمارے نبی کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو ان کو یاد دلا رہے کہ تمہارے باپ دادا کے ٹائم پہ ہم نے ایسی نعمتیں ان کو برسائی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، ابر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ تم کھاؤ پاکیزہ غذا میں سے جو ہم نے تم کو عطا کر رکھی ہے، وہ پاکیزہ غذا میں سے تم کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ہی نقصان کیا ہے، خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے. یہ آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ سمجھیے جو بہت اچھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا تو آخری مل گئی، ان کی قوم نے اللہ سے دعا بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، اس کو قبول بھی کر لیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں رہنے لگے. تو مصر میں جو رہنے لگے تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تمہاری جو پہلے سرزمین تھی شام کی، فلسطین کی، وہاں پر کسی قوم نے قبضہ کر لیا ہے، تم ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو اور ان کے قبضے سے وہ زمین چھڑا لو. بنی اسرائیل کو ایسا حکم دیا. تو یہ لوگ مصر سے چلے لڑنے کے ارادے سے ملک شام. تو مصر سے لے کر ملک شام کے درمیان میں ایک رقبہ اور ایک بڑا کھلا میدان تھا جس میں یہ لوگ سفر کر کے چل رہے تھے. جیسے ہی ملک شام کے قریب پہلے پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جس قوم نے ملک شام اور فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ لوگ بڑی طاقتور قوم ہے، ان کے پاس زور بہت ہے، قوت توانائی ہے. یہ دیکھ کر یہ بنی اسرائیل والوں نے ہمت ہار دی، بزدلی کا ثبوت پیش کیا. حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ تم ان لوگوں سے زمین چھڑوا لو، قبضہ کر لو وہاں پر جا کر. اگر یہ اس وقت اللہ کے حکم مان لیتے تو اس وقت فلسطین آباد ہو جاتا، فلسطین پر یہ لوگ قبضہ کر لیتے. لیکن یہ لوگ بزدل ہو گئے کہ نہیں، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں. ابھی تو یہ اس میدان میں سفر ہی کر رہے ہیں، مصر سے چل کر. تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی کہ پچھلے سب کچھ ہو جانے کے بعد، نافرمانیاں کرنے کے بعد، جب یہ اللہ کا حکم بھی انہوں نے توڑا اور جنگ نہیں کی تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی کہ جس میدان میں یہ لوگ چل رہے تھے اس میدان میں 40 سال تک اللہ نے ان کو بھٹکے رکھا. 40 سال تک بھٹکتے رہے پریشانی میں پورے میدان میں. وہ میدان بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا. مصر سے شام کے درمیان میں ایک میدان تھا جس میں 40 سال تک اللہ نے ان کو بھٹکتا رکھا. وہ میدان ایسا تھا جس میں کوئی عمارتیں نہیں تھیں جس میں یہ لوگ رہ سکے.
کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا جس سے یہ لوگ سایہ حاصل کر سکے، اتنا زبردست اور خطرناک میدان تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے اپنی قوم کے ساتھ میں، تو قوم والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت ہمیں دھوپ بہت پڑ رہی ہے، دھوپ کی تپش، گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ اللہ پاک نے بادل بھیجائے جو سفید اور عام بادلوں سے زیادہ عمدہ تھا، وہ اچھا تھا اور ٹھنڈا تھا۔ دھوپ میں اللہ پاک نے ٹھنڈا بادل کا سایہ کرا بنی اسرائیل کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یاد کرو کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر قوم نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھوک کی بڑی تکلیف رہتی ہے، کھانے پینے کا میدان میں کچھ انتظام نہیں ہے۔ اس کو وادی تی کہا جاتا ہے، یہ جو میدان تھا وادی تی، تا یا وادی تی اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہ لوگ تھے 40 سال تک۔ تو شکایت کی کہ بھوک بڑی لگے، تو اللہ پاک نے انتظام فرمایا من و سلویٰ کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ من کہتے ہیں بوند کی طرح ایک چیز آتی ہے جو درخت پر لگتی ہے۔ صبح شادی کے وقت صبح میں اللہ کا من کو آسمان سے ڈھیر سارے اتار دیتے ہیں، اور انڈے سے بھی زیادہ سفید اس کا رنگ تھا، من کا انڈے سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ بلکہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شہد کھاتے ہیں شہد، وہ اس زمانے میں جو من تھا نا، من، یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ اس من کا کیا ہے 70واں، اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا۔ تو من گوند کی طرح، اور اللہ پاک نے جو آسمان سے برف کے ٹکڑے اترتے ہیں نا بارش کی شکل میں، جیسے برف کے ٹکڑوں کی طرح یہ من اتارا تھا اس زمانے میں بنی اسرائیل پر من۔ اور سلوا کس کو بولتے ہیں؟ سلوا ایک پرندے کا نام ہے، بٹیر بولتے ہیں نا، بٹیر، تیتر بٹیر جو آتے ہیں، وہ پرندے بہت سارے ان لوگوں کے جو خیمے تھے میدان میں، وہ خیمے میں ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے تھے بٹیر کے، رات کے وقت، شام کے وقت۔ تو یہ لوگ اس کو پکڑتے ذبح کرتے تھے اور اس کو بھون کر کھاتے تھے، اسی میں ان کو پروٹین غذا سب مل جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں من و سلوا۔ من کہتے ہیں گول کی طرح ایک پھل تھا جو بہت میٹھا تھا، اور سلوا کہتے ہیں بٹیر کو، ایک پرندے کا نام خاص قسم کا۔ تو قوم والوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ہم نے تم پر من و سلوا نازل کیا۔ پھر فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ظلم کیا اور نعمت کی ناقدری کی۔ من و سلوا اتنا بہترین اترا، اس کے باوجود بھی ناشکری کری من و سلوا کی۔ آگے اس کے بارے میں 2-3 آیت چھوڑ کر آئے گا کہ کیا انہوں نے ناشکری کی تھی من و سلوا کی، وہ ہم وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت کہ کیا ناشکری کی۔ یہ آیت کے بعد ایک دوسرا قصہ آیا بیچ میں نے ابھی شروع میں بتایا نا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ترتیب پر نہیں ہے، بیچ میں کوئی قصہ آ گیا، پہلے جو قصہ پڑھا تھا اب تیسرے نمبر پہ جو پڑھیں گے تو پہلا نمبر اور تیسرے نمبر کا قصہ سیم ہوا، لیکن بیچ میں کوئی دوسرا قصہ اللہ پر کیا ہے تاکہ جتنے بھی ہم سب لوگ بیٹھے ہمارا ذہن حاضر ہے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، بعد میں کون سا ذکر چل رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو یہ من و سلوا کا جو قصہ ہے وہ آیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا کہ ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بہترین ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے یہ جو بھی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا بڑا بہترین دلچسپ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جہاں سے چاہو جتنا چاہو فراغت کے ساتھ اس میں سے جو ہے وہ غذا کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں یاد رکھنا جب دروازے پر سے داخل ہو تو جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا مغفرت، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر، یہ کہتے ہوئے جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری ساری خطاؤں کو اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، مزید۔
یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے۔ وہ جو میدان میں یہ لوگ بھٹک رہے تھے 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے، اور پھر ان کے لیے ہر ضروریات کا سامان اللہ پاک نے آسمان سے مہیا کیا۔ آگے ایک اور 2-4 آیت چھوڑ کر آئے گا اس کا ذکر کہ وہ میدان کے اندر 2-3 نعمتیں اور تھیں، جیسے پیاس لگتی تھی ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ لاٹھی مارو پتھر پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمہ پھوٹے تھے۔ 12 قبیلے تھے نا میدان میں جو بھٹک رہے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں والوں کے لیے 12 چشمے پھوٹے، جس میں سے وہ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے پانی لیا کرتے تھے۔ یہ میدان کے بعد 40 سال پورے ہو گئے، ان کی سزا پوری ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سرپرستی انہوں نے کی، یوشع بن نون نے۔ تو ان کو حکم ہوا اللہ کی جانب سے کہ وہ جو جہاں پر یہ لوگ جا رہے تھے شام اور فلسطین کو فتح کرنے، لڑائی کرنے، تو اللہ کی مدد سے یہ واپس وہاں پر ان لوگوں نے حملہ کیا ملک شام اور فلسطین کی طرف، تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کو فتح دے دی۔ جب جیسے ہی فتح دی تو اللہ پاک نے ان کو یہ کہا کہ یہ پورا علاقہ آپ تمہارا، اب اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، وہی لوگوں نے تو ہاتھ کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین۔ لیکن اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی بستی میں داخل ہوں گے تو جتنی غذا تم چاہو گے وہاں پر تم کو مل جائے گی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک بات یاد رکھنا، بستی کے دروازے میں سے جب تم داخل ہو نا تو جھک کر اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر اور عقل پیدا ہو جائے کہ تم نے فلسطین اور شام فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہوئی تھی مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد جب اس میں داخل ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اتنا جھکے تھے کہ جو سواری کا جانور کی جو گردن تھی نا وہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دونوں مل گئی، حالانکہ مکہ فتح ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں آدمی کے پاس بلیٹ ہوتی ہے نا، بلیٹ پہ بیٹھتا ہے تو 2 بٹن آگے کے کھل جاتے ہیں، کولر اوپر ہو جاتا ہے، اس کی گردن تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ یہ چلاتا ہے تو ہاتھ بھی تھوڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہے نا۔ میں بلیٹ چلاتا اور پھر اس میں آواز کی بہترین کرتا ہے، اور ایک پاؤں سیدھا ہوتا ہے دوسرا پاؤں بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے بلیٹ چلانے کا۔ اس کو بولتے ہیں آکڑ۔ وہ ضرورت سے زیادہ اپنی گردن ٹیڑھی کرتا ہے بلیٹ چلاتے نہیں، اتنی حفاظت سے چلاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کیوں فرما رہا ہے؟ اب یہی موقع ہوتا ہے تواضع کرنے کا، عاجزی کرنے کا، کہ اللہ پاک پورے ملک کو ہمارے ذریعے سے فتح کر رہے ہیں، تو اب اللہ پاک ہم سے آزمائش چاہتے ہیں کہ ہم کتنا تواضع کرتے ہیں اللہ کے لیے، کتنی عاجزی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو کہا کہ تم کو ہم نے فتح دے دی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب تم داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکتے ہوئے، اور یوں کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما، کیونکہ پچھلے زندگی میں کتنی ساری غلطیاں ہوئی تھی بنی اسرائیل سے، طرح طرح پر اللہ پاک کے حکم کو انہوں نے توڑے تھے، کہ پورے میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رکھا اللہ پاک نے ان کو، روز ضروریات من و سلوا ان کے لیے نازل کیا، اس میں بھی ناشکری کی۔ وہ ابھی آئے گا آگے 2-4 آیت چھوڑ کر کہ من و سلوا کی انہوں نے کیا ناشکری کی، یہ بھی آئے گا۔ اور وہ میدان کے اندر دوسری کون سی ضروریات اللہ نے اتاری تھی آسمان سے، ہو گیا ہے، لیکن بیچ میں یہ والا واقعہ اللہ پاک لے کر آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہم اور زیادہ دیں گے، مزید دیں گے۔ اس کے بعد وہ جو من و سلوا نازل فرمایا تھا اللہ پاک نے، اس کی کیا قدری کی، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔